اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کی تسبیح پڑھ کر سونے سے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرشتے اس گھر میں رزق لے کر آتے ہیں اور بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ تو ناظرین اکرام، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند بڑے فائدے ہم آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی، ہماری بہن بیٹیاں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، بچے اور بڑے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، لیکن اس عمل کو آپ ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو آپ کا غسل ہونا ضروری ہے، آپ کا جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے، تبھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے، ناظرین اکرام، جب آپ حضرات اپنے سارے کاموں سے فری ہو جائیں، سونے کے لیے جب جائیں تو سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ حضرات سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اس کی قسمت بدل گئی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، اور تم سب مجھ سے مانگو تاکہ میں تم سب کو کھلاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک، دنیا بننے سے اب تک جتنے بھی جنات اور انسان اس دنیا میں آئے ہیں، آ چکے ہیں یا آئیں گے یا آئے تھے، سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تک جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہ سارے مل کر اپنی خواہشات طلب کریں، اپنی مرادیں مانگیں، اپنی حاجتوں کو طلب کریں، اور میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر حال میں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام،
آپ حضرات کو یہ وظیفہ ایک مرتبہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو صرف ایک بار جو شخص کر لیتا ہے تو یقین جانے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے اب ہم آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا، اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے دوستو، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کٹ کر کے ویڈیو کو اسکپ کر کے بالکل بھی نہ دیکھیں، کیا پتہ کون سی ایسی قیمتی بات آپ حضرات سے چھوٹ جائے جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو، آپ کا وظیفہ پورا نہ ہو اور آپ حضرات بعد میں یہ کہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے آپ جمعہ کے دن اس عمل کو کریں، اور آپ جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ نماز کے بعد ترنت آپ اس وظیفے کو پڑھیں کیونکہ آپ کا وضو ہوگا۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، جب آپ سونے کو جائیں اس سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ حضرات اپنے گھر کے سارے کاموں سے فری ہو کر سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں، اس سے پہلے آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں۔ ایسی جگہ مصلی بچھائیں، ایسی جگہ آپ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آنا جانا لوگوں کا نہ ہو۔ اور یاد رہے ناظرین اکرام، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کسی سے بات نہ کریں۔ جب تک اس عمل کو آپ پڑھیں، جب تک اس وظیفے کو پڑھیں، کسی سے آپ بات نہ کریں۔ تو آپ مصلی بچھائیں اور مصلی بچھانے کے بعد آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ چھوٹی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم پڑھنے کی فضیلتیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ جب انسان کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آپ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کریں گے، آپ کا عمل مکمل ہوگا، آپ کو وظیفے سے فائدہ ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد 140 مرتبہ، پورے 140 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کراماتی مبارک اسم اعظم یا قہارو پڑھیں۔ 140 مرتبہ یا قہارو پڑھیں اور آخر میں 7 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی۔ تو 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہوتا ہے، یہاں آپ کا وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے عمل کیا ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں۔ اگر آپ نے تنگدستی کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کیا ہے، آپ اپنی غریبی سے پریشان ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے گھر سے تنگدستی ختم نہیں ہوتی ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تنگدستی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے رزق میں خیر و برکتوں کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ نے
اس وظیفے کو، بیماری کو ختم کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو مقصد ہوگا، جس مقصد سے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے رزق ملنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ نیک نیت سے ایک مرتبہ صحیح طریقے سے آپ پڑھ لیں۔ جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا طریقہ، آپ اسی طریقے سے صحیح طرح سے ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی مشکلیں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں ہم اور آپ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں، جو بیمار رہتے ہیں، جن کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی دوائیں کھانے سے، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام رزق سے محفوظ فرمائے، حرام باتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔